اپنی دعوت کے ساتھ اگر آپ کی قوم کے لیے کھڑا ہو جائے تو آج بھی پوری قوم اس کو سر آنکھوں پر بیٹھانے کے لیے تیار ہے، جیسا کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ کرتے ہیں جنہوں نے حقیقی معنی میں جنہیں ہم عالم سمجھتے ہیں. ان کی اتنی دل میں محبت ہوتی ہے کہ عرب پتی کی نہیں ہوتی ہے. تو عالم بن گئے، کچھ آگے بڑھ کے مفتی بن گئے، یہ تو رہا دینی فیلڈ. چلو یہ تو کسی نہ کسی معنی میں کچھ نہ کچھ قوم کے لیے کرتے ہیں. یہ لوگ تو حافظ ہے، تراویح پڑھا دیتے ہیں، کسی مسجد میں امامت کر لیتے ہیں، عالم ہے کسی مدرسے میں قوم کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، کوئی مدرسہ قائم کر لیتے ہیں، کوئی اسکول قائم کر لیتا ہے، کوئی تنظیم قائم کر لیتا ہے. کچھ نہیں تو ٹیوشن پڑھا کے جو ہے وہ قوم کی خدمت کر لیتا ہے. مفتی ہے، کسی دارالفتہ میں بیٹھ گیا. کچھ نہ کچھ لاکھ برائیوں کے باوجود، لاکھ کمیوں کے باوجود یہ دیندار طبقہ تو کم سے کم کچھ نہ کچھ اپنی قوم، اپنی ملت، اپنے سمودائے کے لیے کر رہا ہے. آئیے دوسری طرف ہمارا کیا حال ہے؟ خصوصاً ہمارے ان پہاڑی علاقوں میں تو کب بچہ جو ہے 10 سال 20 سال کا ہو جائے، 18 سال کا ہو جائے، اس کا پاسپورٹ اور جب اس کا جو ہے ناگرکتا بن جائے، 20 سال کا ہو جائے، اس کو قطر دبئی سعودی بھیج دیں. اور اکثر ہمارے وہ بچے جو سعودی دبئی قطر جاتے ہیں ان اسکل ہو کر جاتے ہیں. انہیں کوئی ہنر نہیں آتا، کوئی پیشہ نہیں آتا، اور جنرل لیول میں چلے جاتے ہیں اور زندگی بھر 1000 800 ریال 1500 ریال 1200 ریال میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. کچھ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو SLC یعنی 12 پڑھا دینا یہ میرا سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ 12 پڑھ گیا ہے. حالانکہ 12 تو سیڑھی ہے، پہلا دروازہ. انٹر اسی لیے کہا جاتا ہے اس کو کہ اب اس کو اب آپ کو انٹر کرنا ہے. اب تک آپ انٹر نہیں ہو گیا، باہر تھے. ہائی اسکول کے بعد تب آپ اصل تعلیم میں، اصل ایجوکیشن کے میدان میں آپ انٹر کر رہے ہیں. اور ہم وہاں انٹر ہوتے نہیں، انٹر سے پہلے سمجھ لیتے کہ بہت پڑھ گیا ہے. اچھا، جو انٹر بھی کر جاتے ہیں، MBBS کی تیاری میں ہزاروں بچے جاتے ہیں، کوالیفائی نہیں کر پاتے ہیں. کوالیفائی کر لیں تو 50 لاکھ 60 لاکھ روپے ڈونیشن کے نام پہ پہلے دیجیے اور سالانہ 10 لاکھ فیس دیجیے. ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے. وہاں سے وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں. لے دے کے ہماری مسلم قوم میں سے 5%، بہت احتیاط کے ساتھ اگر میں کہوں تو جو 95% ہمارے بچے جو پہلے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، 5% وہ جو ہے صحیح جگہ پر پہنچتے ہیں. ان میں سے کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی کچھ بن گیا. لیکن وہ اتنی محنت کر کے وہاں پہنچتا ہے کہ اب سوچتا ہے کہ میں نے تو 1 کروڑ روپے خرچ کیا ڈاکٹر بننے میں، پہلے وہ 1 کروڑ نکالوں گا پھر کچھ کروں گا. اگر اس کو اچھا اس کا نام چل گیا، اچھا ہاسپٹل مل گیا، اچھا مارکیٹ مل گیا تو 1 کروڑ شاید اٹھا لے. نہیں تو وہ بھی جوتیاں گھستے ہوئے کمیشن کھانے میں کہ اس کی زندگی چلی جاتی ہے. پھر وہ قوم کے لیے کچھ سوچ نہیں پاتا ہے، ملت کے لیے کچھ سوچ نہیں پاتا ہے. اب ہم جو علماء کو بہت گالی دے دیں، یہ مدد مولوی جو ہے چندہ کرتے ہیں، مولوی کوئی کام نہیں ہے، مولوی یہ کرتے وہ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ملک کے طول و عرض میں سینکڑوں مدارس ایسے جو علماء چلا رہے ہیں، سینکڑوں مسجدیں ایسی جو علماء نے بنوائی ہے، علماء اس کی خدمت کر رہے ہیں. سینکڑوں تنظیمیں ہوئے جو علماء بنا رہے، علماء چلا رہے ہیں. ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک وکیل کا آپ کو مدرسہ اسکول دکھا دیجیے. کسی ڈاکٹر نے جس کی 5 لاکھ 10 لاکھ کی کمائی ہوتی مہانہ، اس نے کوئی چھوٹا سا مدرسہ، چھوٹا سا اسکول بنایا یا چھوٹی سی مسجد بنائی. کسی انجینئر کے بارے میں بتا دیجیے. ہمارے ملک میں تو نہیں ہے. پڑوس میں جو انجینئر عبدالرحمان صاحب نے خیروا کا ایک مدرسہ قائم کیا، وہ لاکھوں کروڑوں میں ایک انجینئر ہے جس نے ایسا کیا ہے. ہمارے ملک میں ایک انجینئر نے بھی ایسا نہیں کیا. تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ علم میں بہت پیچھے ہیں. اور یہ جو شتابدی ہے نا، 21ویں شتابدی، یہ علم کی شتابدی ہے، ایجوکیشن کی شتابدی ہے. اس کے بغیر جو قوم پڑھے گی نہیں، وہ پڑھے گی نہیں. جو پڑھے گا وہ بڑھے گا. اس لیے آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے، آگے بڑھائیے. جب تک ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے اپنے آپ کو ہم سنجیدہ نہیں بنائیں گے، ہماری یہ حالت اور بد سے بدتر نیچے سے نیچے ہوتی چلی جائے گی. اور کچھ دنوں کے بعد جو حالات بن رہے ہیں ملک میں، جو سیاسی اور راجنیتک اتھل پتھل ہے، اس میں اگر ہم اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا چاہ رہے ہیں تو اپنے بچوں کو ایجوکیشن کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے مضبوط کرنا پڑے گا. آپ ان کو خوب پڑھائیے، مدرسے میں پڑھائیے، اسکول میں پڑھائیے، کالج میں پڑھائیے، لیکن پڑھائیے. آپ ان کو پیسہ کمانے کی مشین مت سوچیے کہ کب یہ جوانوں نے پیسہ کما کر دی.
آپ اس کو پڑھائیے، جب وہ ایک مقام تک پہنچ جائے گا تو انشاءاللہ وہ کمائے گا بھی اور اس آپ کو بھی دے گا اور آپ کے پورے خاندان کو، پورے ملک کو، پورے سمدائے کو دے گا۔ اس لیے آج کا یہ دستار بندی کا پروگرام تھا، ان حفاظ کی تقریب کا پروگرام تھا۔ اللہ جو ہے ان حفاظ کو برکت دے، جن اساتذہ نے ان کے اوپر محنت کی اللہ ان کو جو برکت دے، اور یہ ادارہ، یہ مدرسہ جو اس پہاڑ کے دامن میں، اس ندی کے کنارے پر، اس بے سر و سامانی کے عالم میں شروع ہو کر آج یہ ہرا بھرا سرسبز و شاداب باغ چمن بن گیا ہے، اللہ اس چمن کے مالیوں کو بھی سدا آباد رکھے، ان کو جو ان کی قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے، اس ادارے کو ہر شر سے، ہر فتنے سے اللہ حفاظت فرمائے، دین دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، ہم سبوں کو بھی اس ادارے کے اور جیسے جو بھی دینی ادارے ہیں، قوم و ملت کے ادارے ہیں، اس کی خدمت کی، اس کی جو ہے اس کو مضبوط کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج اس ادارے میں آ کر یہاں تو بار بار آنا ہوتا ہے، الحمدللہ آج کے پروگرام میں شریک ہو کر بہت خوشی ہوئی، بڑا حوصلہ ملا، بچوں کا پروگرام بہت اچھا تھا، ان بچوں کی تقریر کا بھی منظر بڑا خوبصورت تھا۔ اللہ جو ہے ہمیں بھی اپنے بچوں کو ایک جیسا حافظ قرآن بنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور خوب تعلیم کے میدان میں ہمیں آگے بڑھنے اور بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اخیر میں ہم تمام انتظامیہ کمیٹی کے ہم شکر گزار ہیں۔ اور ایک بات میں جب یہاں آیا تو ایک صاحب نے بہت ہی درد بھرے انداز میں ایک شکوہ کیا کہ اصل جس ذات کی وجہ سے یہ پورا گاؤں آباد ہوا ان کا تذکرہ نہیں ہوا۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اخلاص جو ہے نا، اخلاص کہتے ہیں کوئی بھی عمل اللہ کے لیے کرنا۔ اخلاص ایک مکمل ہے، اس میں نام و نمود، شہرت اور اس طرح کی کوئی بھی تاج کا پیوند اس پہ نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرمایا فطوبی للمخلصین، کہ مخلصین کی مبارکباد ہو، جو اخلاص والے لوگوں کو مبارکباد اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ تو جن صاحب نے، جن کا نام نامی اس میں گرامی غریب خان ہے، ہم لوگ بھی بچپن سے ان کا نام سن رہے ہیں، جس صاحب نے 6 روپنی زمین مدرسے کے لیے دی ہے، یہ ان کا عمل اللہ کا عمل تھا۔ اور ہم دعا کرتے ہیں، ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ نے اس عمل کو قبول کر لیا ہوگا۔ یہ تو اللہ کو ہمارے زمین کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہمارے اعمال کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو مچھروں سے، ہاتھیوں کے لشکر کو جو تباہ کر سکتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ یؤید هذا الدین برجل فاجر، اللہ جب فاجر فاسق سے اپنا دین کا کام لے لیتا ہے، لنگڑے مچھر سے جب فرعون کا اور نمرود کا کام اللہ نے پار کروایا ہے، تو اگر اللہ کے لیے ہمارا مال لگ جائے، ہماری جان لگ جائے، ہماری دولت اللہ کے لیے لگ جائے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، سعادت مندی ہے، اس میں ہمیں فخر نہیں، شکر ادا کرنا چاہیے۔ لہذا جس صاحب خیر نے اتنی بڑی زمین اللہ کے لیے دیا، وہ اخلاص کی بدولت دیا۔ اگر اخلاص ان کے اندر نہیں ہوتا، اگر وہ پیسے کی لالچی ہوتی تو اتنی بڑی زمین اللہ کے لیے نہیں دیتے۔ اور شاید انہیں کے اخلاص کی بدولت، ان کے اخلاص کی برکت ہے کہ اس ویرانے میں آج اتنا بڑا چمن جو ہے آباد ہے۔ ہزاروں لوگ یہاں آتے ہیں، جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جماعتیں آتی ہیں، جماعتیں جاتی ہیں، ننھے منھے بچے پڑھ رہے ہیں، سب کا ثواب، ان کے پڑھنے کے ایک ایک حرف کا ثواب، ایک ایک پائی خرچ کرنے کا ثواب، ایک ایک سجدے اور رکوع کا ثواب ان کے جو ہے قبر میں انشاءاللہ ثواب اور صدقہ جاریہ کے طور پر کے ثواب میں ان کی قبر میں پہنچ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن جب وہ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، دیکھیں گے کہ لاکھوں رکعتیں نماز ان کے حصے میں ہیں، لاکھوں ختم قرآن ان کے حصے میں ہے، لاکھوں روپے زکات ان کے حصے میں ہے، کروڑوں جو ہے روزے، کروڑوں حج ان کے صدقے میں ان کے کھاتے میں ہے۔ وہ کہیں گے اللہ سے، اللہ میں نے تو اتنی عبادت تو نہیں کی، اتنی زکات تو میں نے نہیں دی تھی، اتنی رکعت نماز تو میں نے نہیں پڑھی تھی، اتنا قرآن تو میں نے نہیں پڑھا تھا، میرے کھاتے میں کہاں سے ہے؟ اللہ کہے گا جو تم نے جو بینی گھاٹ میں جو 6 روپنی زمین اللہ کے لیے، زمین مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے دیا تھا، اس مسجد میں جب سے مسجد تم نے زمین دی، قیامت تک جتنے لوگوں نے اس میں نماز پڑھی، نماز پڑھنے والوں کو تو ملا اس کا ثواب، اس کا برابر کا ثواب تمہیں بھی ہم نے دیا۔ اس میں جتنے لوگ آئے، جتنے بچے آئے، جتنے لوگوں نے قرآن پڑھا، ان بچوں کو
ان پڑھنے والوں کو تو دیا اس کا ثواب ہم نے تم کو بھی دیا. لہذا اتنا عظیم کام کر کے جو شخص قبر میں آج اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی، اللہ کی جو ہے انعامات کے وہ آرام کر رہا ہوگا، جنت کے بالکنیوں میں گھوم رہا ہوگا، ٹہل رہا ہوگا، آج ہم اس کو لے کر اپنے دل میں تنگی پیدا کر لیں اور یہ کہیں گے ان کا نام نہیں لیا گیا. خدا را ان کے اخلاص میں اس نام و نمود کی، اس نام کے تذکرے کر کے جو ان کے اخلاص کو برباد نہ کیا جائے، ان کے عمل کو برباد نہ کیا جائے، بلکہ ہمیں فخر ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس سے قبول کر لیا. اور ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ان کے اولاد ہونے کے ناطے ہمارا بھی اس میں کچھ حصہ لگ جائے اور کل قیامت کے دن اس چمن کے سیچنے والوں میں، اس چمن کے مالیوں میں ہمارا بھی نام آ جائے. اس لیے میں بہت بسط احترام میں ان اصحاب سے، ان بھائیوں سے، میں ہم سے بہت بزرگ ہیں، ہم سے بہت بڑے ہیں، ہم ان کے بچوں کی عمر کے ہیں، ہم ان سے التجا کرتے ہیں کہ آپ خدا را اتنی چھوٹی بات کو اپنے دل پر نہ لیں. آپ اپنے عظیم باپ کی عظیم قربانی کو عظیم رہنے دیں، اس میں نام نمود اور جو شہرت طلبی سے جو اس کو کم اور ہلکا نہ کریں. اور ان سب چیزوں کے تذکرے سے آپس میں اختلافات ہوں گے، آپس میں بدمزگی ہوگی، جانے والا چلا گیا، دینے والا نے دے دیا، جو جس کو بدلہ دینے والا وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے. پھر ہم بیچ میں کیوں دوسرے لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا کریں، کیوں بدمزگی پیدا کریں، کیوں اختلاف پیدا کریں، کیوں اس ہرے بھرے چلتی ناؤ میں ہم سوراخ کیوں کریں. اس لیے اس جہاز کو چلنے دیجیے، اس کارواں کو بڑھنے دیجیے، اس باغ کو لہلہانے دیجیے، اس چمن کو پھولنے اور پھلنے دیجیے، اس میں کھاد پانی دیجیے، اس میں تعاون کیجیے. بس میں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کر اپنی بات ختم کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کن طالبا کن متعلما کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن خامسا فتهلك. کہ دیکھو یا تو عالم بنو یا پھر پڑھنے والے بنو، علم سیکھنے والے بنو، یا پھر علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، یا علم والوں کی مجلس میں بیٹھ کر سننے والے بنو. اور فرمایا کہ ولا تکن خامسا، پانچواں مت بننا. پانچواں مطلب علم سے، اہل علم سے، مدارس سے دشمنی مت کرنا، ان سے عداوت مت کرنا. فرمایا کیا ہوگا نہیں تو فتہلک، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ. اس لیے جو لوگ دین کی، دینداروں کی، دینی مراکز کی، مساجد کی، مدارس کی خدمت کرتے ہیں، اللہ انہیں بھلاتا ہے، بھلاتا ہے، بڑھاتا ہے اور اسے ترقی اور شہرت دیتا ہے. اور جو لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں، عداوت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، اس کو اجاڑنے کے چکر میں رہتے ہیں، اللہ ان کا گھر اجاڑ دیتا ہے، اللہ ان کی زندگیاں اجاڑ دیتا ہے اور وہ زندگی بھر تڑپ تڑپ کے ٹوٹ ٹوٹ کے مرتے ہیں. اللہ ہمیں جو ہے ان 4 لوگوں میں سے بنائے، 5 میں سے اللہ نہ بنائے. پھر ہم اخیر میں تمام انتظامیہ کمیٹی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خصوصاً محی الدین صاحب کا جو اس ادارے کے جو ہے محترم ہیں اور انہوں نے بڑی محبت سے بلایا. ان سب کا شکریہ، آپ حضرات کا بھی شکریہ. آپ حضرات صبح سے اب تک جو ہے جمے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں اور آپ کے صبر کی وجہ سے الحمدللہ پروگرام جو حسن و اختتام تک پہنچا. بس انہی باتوں کو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں.